کسی کی نقل نہیں کرو۔ ایک عقاب بہت اونچی چٹان پر بیٹھا ہر طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ چٹان اتنی اونچی تھی کہ آگے کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں، اس لیے عقاب بہت دور دور تک اور صاف دیکھ سکتا تھا۔ دراصل وہ کسی شکار کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں اس کی نظر ایک بھیڑ پر پڑی جو نیچے ہرے بھرے میدان میں گھاس چر رہی تھی۔ عقاب اسے دیکھ کر بجلی کی طرح لپکا اور اسے اپنے مضبوط پنجوں میں پکڑ لیا۔ بھیڑ چیختی چلاتی ہی رہ گئی۔ ایک کوّا بھی قریب ہی موجود تھا، اس نے یہ سارا تماشا دیکھ بھی لیا تھا اور حیرت زدہ بھی تھا۔ اسے عقاب کی طاقت اور اس کے پنجوں کی مضبوطی اور گرفت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عقاب نے اتنی بڑی، اتنی موٹی اور اتنی بھاری بھیڑ کو کس طرح دبوچ کر اٹھا لیا اور کھانے کے لیے بھی لے گیا۔ کوّے نے سوچا، میری بھی چونچ بہت مضبوط اور پنجے سخت ہیں، عقاب بھیڑ کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے تو میں بھی ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ خیال آتے ہی وہ لپکا اور کچھ ہی فاصلے پر چرتی ہوئی ایک اور بھیڑ پر جھپٹ پڑا۔ اب کوّا اس بھیڑ پر جھپٹ تو پڑا اور اس کی کھال میں اپنے سخت پنجے گاڑ بھی دیے، مگر اب ہوا یہ کہ اس کے پنجے ہی بھیڑ کے گھنے بالوں میں پھنس کر رہ گئے۔ کوّے کو شکار کیا ہاتھ آتا، الٹا وہ خود ہی پھنس گیا۔ چرواہے نے دیکھ لیا، وہ دوڑا دوڑا آیا۔ کوّا تو پھنس ہی گیا تھا۔ اس نے پہلے تو کوّے کو بھیڑ سے الگ کیا، پھر کوّے کے پر بھی کاٹ دیے۔ اب کوّا تو اڑنے کے لائق بھی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر چرواہا اس پر کٹے کوّے کو گھر لے گیا۔ اس کے بچے دیکھ کر پوچھنے لگے، ابا، یہ کون سا اور کیسا پرندہ ہے؟ اس کے پر کٹے ہوئے کیوں ہیں؟ چرواہا، جو عقاب سے لے کر کوّے تک سارا تماشا دیکھ ہی چکا تھا اور سمجھ بھی گیا تھا کہ بے وقوف کوّے نے عقاب سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے بولا، بچوں، ویسے تو یہ ایک کوّا ہی ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بھی اسے ایک عقاب سمجھو۔ اس کہانی سے ہمیں دو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو ہمیشہ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہی قدم اٹھانے چاہئیں، جتنا وہ کر سکتا ہے صرف وہی کام کرے۔ اور دوسرا، اگر آپ خود کو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ دراصل ہیں نہیں، تو اس وقت کے لیے بھی تیار رہیے جب آپ کی اصلیت سامنے آ ہی جائے گی۔